کہ نکیال الیکشن کے دوران لائن آف کنٹرول کے گاؤں ڈھیری میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنان میں تصادم ہوا ہے۔ فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی ابتدائی معلومات ہے جسے ہم آپ کو مطلع کر رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کرتے ڈان نیوز کے رپورٹر عرفان سدوزئی سے۔ عرفان، آپ ہمیں بتائیے گا اس بارے میں کیا پتہ چل سکتا ہے مزید؟ جی، نکیال کے الیکشن کے دوران یہ گاؤں ہے دھیری میں جہاں نون پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں تصادم ہوا ہے، اور اطلاعات کے مطابق فائرنگ سے جو ایک شخص جاں بحق ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو یوتھ ونگ ہے اس کا سرگرم کارکن، اور اس کے علاوہ 3 جو افراد ہیں ان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن شہید ہوا ہے یا جس کو گولیاں لگی ہیں ان کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اور جاں بحق جو شہری ہیں ان کا نام مختار یونس ہے، اور ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ کارکن ہیں۔ اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے شدید مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ LA13 کوٹلی 6 میں 2 گھنٹے سے پولنگ جو ہے وہ معطل ہے، اور الیکشن کمیشن فوری اس کا نوٹس لے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر نے جو الیکشن سیل قائم کر رکھا ہے اس کے انچارج نے کہا ہے کہ LA13 کوٹلی 6 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ولید انقلابی کے پولنگ اسٹیشن پر بھی 108 پر جو ہے وہ گزشتہ 2 گھنٹوں سے پولنگ معطل ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے، صبح سے پولنگ جو ہے وہ کافی پرامن ماحول میں ہو رہی تھی، لیکن ابھی اس طرح کے انسیڈنٹس رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں۔ قبل پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے اوپر دعویٰ بولا گیا ہے، علی شان سونی کے اوپر جو مخالف امیدوار ہیں وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا۔ تو اس طرح سے ابھی کچھ واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں، اور اس سے کچھ جگہوں کے اوپر پولنگ کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، کچھ جگہوں کے اوپر پولنگ رکی ہوئی ہے۔ لیکن جو اس سے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو الیکشن میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ انتہائی کم ہے۔ اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو ٹرن آؤٹ مزید کم ہونے کا خدشہ ہے، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو بڑے رہنما ہیں جنہوں نے میرپور میں جلسے کر کے لوگوں کا جو لہو گرمایا تھا، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ لوگ گھروں سے باہر آئیں گے اور بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں گے، اس طرح کی صورتحال کے بعد لگتا یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ میں کوئی خاصی بہتری آنے کی توقع نہیں ہے۔ جی اچھا عرفان سدوزئی، اس واقعے کے بعد کیا مقامی قیادت کے اعلیٰ عہدیداران کی جانب سے جس جگہ پر یہ واقعہ رونما ہوا دورہ کیا گیا؟ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا بتاتے ہیں اس واقعے کے بارے میں؟ دیکھیے، اس حوالے سے تو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو بحال کر دیا گیا ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ وہاں پہ پولنگ جو ہے وہ رکی ہے یا دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہے۔ لیکن اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے انتہائی کنسرن شو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کارکن کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے اوپر ہمیں شدید افسوس ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں اس پہ انہوں نے الزام لگایا ہے، اور بلاول بھٹو کے مطابق سردار عمیر نعیم کی جانب سے فائرنگ کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو کارکن ہیں مختار یونس کو شہید کیا گیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرپور نکیال میں جو کارکن شہید ہوا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت حکام کہاں تھے، الیکشن کمیشن کیا کر رہا تھا، تو انہوں نے بھی سوالات اٹھائے ہیں اس حوالے سے۔ الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ بہت شکریہ عرفان سدوزئی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔